ہم نے کل جو کہا تھا وہ درست ثابت ہوا۔ حکومت نے عمران خان کی جیل سے نجی ہسپتال منتقلی کے خلاف اعتراض کر دیا ہے۔ اب ہم جو پیشین گوئی کرنے جا رہے ہیں وہ اس سے بھی بہت بڑی ہے۔ وہ یہ ہے کہ تینوں بڑی سیاسی پارٹیاں ایک ہونے جا رہی ہیں۔ یہ آپ کے لیے بہت بڑی خبر ہوگی۔ اس کی ساری تفصیلات کہ یہ کیسے ہوگا، کیوں ہوگا اور اس کے لیے پیچھے سے کیا چلتا آ رہا ہے، کہاں کہاں مشاورتیں ہو رہی ہیں، کب پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے نمائندے کب ایک ہوئے تھے، کب ان کی ملاقات ہوئی تھی اور آئندہ کیا ہونے والا ہے، یہ ہم سب آگے اپنی ویڈیو میں بتائیں گے۔ لہٰذا پوری ویڈیو واچ کیجیے گا اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ پاکستان کی سیاست میں وہ ہونے جا رہا ہے جو کئی سالوں سے نہیں ہو سکا۔ ہم نے کل کی ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ کوئی بھی سزا یافتہ قیدی جو ہے وہ نجی ہسپتال منتقل نہیں کیا جا سکتا اور حکومت اس کے خلاف اپیل دائر کر سکتی ہے، اور اب یہی ہوا ہے۔ حکومت نے سپریم کورٹ میں یہ اپیل دائر کر دی ہے کہ کیونکہ عمران خان جو ہے وہ سزا یافتہ قیدی ہیں، اس لیے ان کو نجی ہسپتال کی بجائے سرکاری ہسپتال منتقل کیا جانا چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس کا فائدہ دیگر سزا یافتہ قیدی بھی اٹھانے کے لیے اپیلیں دائر کر دیں گے، اور وہ بھی یہی کہیں گے کہ ہمیں بھی نجی ہسپتالوں میں منتقل کیا جائے۔ بہرحال یہ تو ایک بہت بڑی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ گزشتہ روز کی سماعت کے دوران ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد جو ہے حکومت کے نمائندے تھے، انہوں نے سپریم کورٹ پہ یہ اعتراض کیوں نہیں اٹھایا؟ وہ سماعت میں موجود تھے، انہیں چاہیے تھا کہ کل ہی اعتراض اٹھاتے، کیونکہ اگر جو ہے وہ عام عوام یہ سمجھتے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ایڈوکیٹ جنرل اسے نہ سمجھے۔ اس کی وجہ اور کوئی نہیں، وہ یہی تھی کہ حکومت، پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی، ان تینوں کے درمیان اندر ہی اندر مذاکرات کا سلسلہ جاری تھا، اور ایسا کب ہوا اور کیسے ہوا اس کی بھی ہم آپ کو تفصیل بتاتے ہیں۔ ایسا اس وقت ہوا جب وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایک تقریب کے دوران یہ کہہ دیا کہ جو سسٹم ہے وہ کولیپس کر چکا ہے، اور اس کا حل یہی ہے کہ نئے صوبے بنائے جائیں۔ ناظرین، نئے صوبے تو بننے چاہیے، لیکن اس میں جو بھی سیاسی جماعتیں ہیں، جیسے پیپلز پارٹی ہے یا نون لیگ ہے یا پی ٹی آئی ہے، جس طرح کے پی ٹی آئی کے پی کے میں حکمران ہے، نون لیگ جو ہے وہ مرکز میں اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب میں حکمران ہے، اور پیپلز پارٹی سندھ میں حکمرانی کر رہی ہے۔ اب یہ بات طے ہے کہ یہ تینوں جماعتیں یہ نہیں چاہتی تھی کہ نئے صوبے بنے۔ اس کے اعتراض کی بہت بڑی وجہ ہے کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے اختیارات پہلے سے ہی کم ہوتے ہیں، اور سیاسی جماعتیں بڑی مشکل سے، ایک طرح سے یہ کہا جائے کہ سیاسی جماعتیں اپنی سروائیول کی جنگ لڑتی ہیں، ان کے لیے اقتدار کے 5 سال پورے کرنا ہی ناممکن بنا دیا جاتا ہے۔ یہ وہ ایک کال تھی جس نے تمام بڑی سیاسی جماعتوں کو ایک دفعہ پھر چوکنا کر دیا، بلکہ یہ کہا جائے کہ وہ ہوش میں آ گئی تو غلط نہ ہوگا۔ بظاہر یہ دیکھنے میں آیا کہ نون لیگ پیپلز پارٹی کے ساتھ دست و گریباں نظر آئی، اور اسی طرح نون لیگ اور پی ٹی آئی کا بھی ایک طرح سے دھینگا مشتی چلتی رہی۔ لیکن اب جو ٹوسٹ آیا ہے وہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ وہ تقریباً ایک ہو چکی ہیں۔ اس کی بہت بڑی مثال یا ثبوت یہ ہے کہ آج ہی کے دن پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے یعنی بلاول بھٹو نے پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کی ہیں، اور انہوں نے بانی پی ٹی آئی کو نجی ہسپتال منتقل کرنے کے جو عدالتی فیصلے ہیں اس کو سراہا ہے، اس کا خیر مقدم کیا ہے۔ دوسری جانب اسپیکر قومی اسمبلی نے بھی پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کی ہیں اور انہیں پارلیمانی کمیٹیوں میں واپس آنے کی درخواست کی ہے۔ کیا اگر ایسا ہوتا کہ حکومت اس کی کھلی طور پر مخالف ہوتی اور وہ یہ چاہتی کہ جو عمران خان ہیں انہیں نجی ہسپتال منتقل نہ کیا جائے، تو کیا اسپیکر ایسے موقع پہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کرتے؟ ایسا کبھی بھی ممکن نہیں تھا۔ یہ اسی لیے ہوا ہے کہ تینوں میں ایک طرح سے الائنس ہو گیا ہے، اور اگر جیسا کہ ہمارے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سلسلے میں بڑی پیش رفت ہو رہی ہے، اور عین ممکن ہے کہ آنے والے وقت میں جو حکومت ہے وہ عمران خان کے حوالے سے جتنے بھی کیسز ہیں اس میں تھوڑی سی نرمی دے، اور اگر حکومت کے جو وکلا ہیں وہ ویسی ہی نرمی دکھاتے ہیں جس طرح کے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے ان کی نجی ہسپتال منتقلی کے معاملے میں جو ہے وہ دکھایا، اور انہوں نے کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کیا، تو اس کا مطلب کہ آئندہ جو بھی کیسز عمران خان کے آئیں گے ہو سکتا ہے کہ حکومت اس میں نرمی دکھائے، جس کے نتیجے میں
بانی پی ٹی آئی کا جو ہے وہ رہائی کی طرف جا سکے. جو سیاسی تجزیہ کار ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے تمام سیاسی جماعتوں کو تحفظات ہیں. اگرچہ نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑی مفاہمت کے ساتھ چل رہے ہیں اور نتیجتاً انہوں نے کئی محاذوں میں بڑی بڑی کامیابیاں بھی حاصل کی ہیں، لیکن دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ کریڈٹ سیاسی جماعتوں کو نہیں ملا. جو بھی کریڈٹ ملا وہ اسٹیبلشمنٹ کو ملا، لیکن سیاسی جماعتوں کا یہ رہا کہ وہ آج بھی عوام کی طرف سے لان تان سن رہی ہیں، چاہے وہ نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو، اور اسی طرح کے پی کے میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہو. انہیں مکمل طور پہ عوام کی طرف سے یہی اعتراضات سننے کو ملتے ہیں کہ آخر انہیں کیا ملا. لیکن سیاسی جماعتوں کا یہ موقف ہے کہ کیونکہ وہ صرف اپنے اقتدار کو بچانے کی ہی جنگ لڑ رہی ہوتی ہیں تو وہ کس وقت عوام کے لیے ڈیلیور کریں. ان کا اعتراض کسی حد تک بجا بھی ہے. اگر سیاسی استحکام ہوگا تو ہی سیاسی جماعتیں ڈیلیور کر سکیں گی. آئندہ چند روز میں اس حوالے سے بہت بڑی پیش رفت ہونے کا امکان ہے، اور اگر یہ پیش رفت ہوتی ہے تو ملک کا پورا نقشہ بدل سکتا ہے. گرچہ تینوں سیاسی جماعتوں کا یہ جو الائنس جو بظاہر نہیں دکھائی دے رہا بلکہ دکھائی دے بھی رہا ہے، یعنی کہیں چھپا ہے اور کہیں ظاہر ہے، لیکن اس کی بہت بڑی وجہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اس بات کا اصرار ہے کہ نئے صوبے بننے چاہیے، اور تینوں میں سے کوئی بھی جماعت اس صورتحال میں یہ نہیں چاہتی کہ نئے صوبے بنیں. چلیں کسی بھی پوائنٹ پر اگر ان کا کوئی الحاق ہوا ہے تو یہ بڑی خوشائند بات ہے. اس حوالے سے ہم مزید پیشین گوئیاں بھی کریں گے، تو اس کے لیے اگلے ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے. اللہ نگہبان.